بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان شریف کا مفہوم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس فرمان رسول کے راوی ہیں۔ حضور نبی کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ فرمایا جس میں چار باتیں پائی گئیں وہ خالص منافق ہے۔ جس میں چار باتیں پائی گئیں وہ خالص منافق ہے۔ ومن کانت فیہ خصلۃ، اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک پائی گئی تو گویا اس میں منافق کی ایک خصلت پائی گئی۔ اب کہ اس میں ایک خصلت پائی گئی تو گویا اس میں نفاق کی خصلت پائی گئی۔ کب تک؟ حتیٰ یدعھا، یہاں تک اس کو چھوڑ دے۔ جس میں چاروں پائی گئیں وہ فرمایا خالص منافق ہے، اور جس میں چاروں میں سے کوئی ایک پائی گئی تو گویا اس کے اندر نفاق کی، منافقت کی ایک صفت پائی گئی، یہاں تک اس کو وہ چھوڑ دے۔ اب وہ چار باتیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ نمبر دو، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے۔ نمبر تین، جب وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، وعدے کو توڑ دے، وعدہ کے خلاف کرے۔ اور نمبر چار، جب کسی کے ساتھ جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرے۔ سامعین محترم، یہاں ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہاں نفاق اور منافق سے مراد ہے عمل کے اعتبار سے منافق، عملی منافق کہا گیا۔ یہاں کفر کے اور ایمان، مومن اور منافق کے معنی میں یہ بات نہیں ہو رہی۔ وہ عملاً منافق اس کو کہا گیا کہ اس کا عمل ٹھیک نہیں۔ اور دوسرا، ہر جملہ، ہر پوائنٹ اپنی جگہ پہ وسعت رکھتا ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں تو یہ بات سامنے آئی کہ جس کے پاس امانت رکھی جائے وہ اس میں خیانت کرتا ہے، اس میں کمی کر لیتا ہے۔ لیکن اگر اس مضمون کو تھوڑا سا وسعت دے کر دیکھیں تو میرا اور آپ کا وجود سر سے لے کر پاؤں تک سارے کا سارا، یار یہ بھی تو ایک امانت ہے نا، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ تو اس کے اندر گویا وہ کام کرنا جو نہیں کرنے چاہیے تو وہ امانت میں خیانت نہیں قرار پائے گی۔ جس کام کے لیے خالق کے کائنات نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، پورے جسم کی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، اگر اس سے ہم وہ کام نہ لے سکیں جو لینے چاہیے تو یہ بھی ایک نفاق کی قسم ہوگی۔ اگرچہ وہ معنی کے اندر صریح الفاظ میں تو نہیں، لیکن معنوی اعتبار سے تو یہ بات سامنے آتی ہے۔ اور اسی طرح خاص طور پہ یہ جملہ کہ جب بات کرے تو گفتگو کرے تو اس کے اندر اکثر وہ گالی گلوچ کرے۔ آج یہ بھی ہمارے ہاں ایک عجیب طرز زندگی نہیں، یا عجیب یہ معیار زندگی، یا ہم نے معیار بنا لیا ہے کہ بعض جگہوں پہ ہم جاتے ہیں وہ جناب وہ فلاں شخص تو بڑا پہنچا ہوا ہے، جب وہ کسی کو گالی نکال دے
تو اس کا کام بن جاتا ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے۔ ہم نے گالی گلوچ کو بھی ولایت کا معیار گویا بنا رکھا، جبکہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جب بات کرے تو وہ اکثر گالی گلوچ کرے، تو یہ گویا نفاق کی نشانی ہے، یہ منافقت ہے، تا وقت ہے کہ جب وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ تو سامعین محترم، آئیں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس منافقت کی نشانیوں اور علامتوں سے اللہ پاک مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔